بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ دیور اندھا تھا مگر شور کا چہیتا بائی ہونے کی وجہ سے میں اس کے سارے کام کرتی، کبھی کپڑے بدلتی، کبھی پاس بٹھا کر اس کی ساری باتیں سنتی۔ وہ بابی بابی کر کے مجھے اور قریب ہو جاتا، لیکن ایک رات اسے کپڑے بدلنے لگی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ جب اس رات دیور میں شادی ہو کر اپنے سسرال آئی تو رشتہ دار خواتین نے مجھے سین میں بٹھا دیا۔ میرے سامنے ہی چرپائی پر میرا چھوٹا دیور بیٹھا ٹکر ٹکر مجھے دیکھ رہا تھا اور مسکرا بھی رہا تھا۔ سرسری سی نظری ہی میری اس پر پڑی تھی۔ مجھے یہ بات بہت بری لگی کہ وہ ٹک ٹکی باندھے مجھے ہی کیوں دیکھے جا رہا ہے۔ اس وقت وہ 17 سال کا تھا، اچھا پیارا سا لڑکا تھا، لیکن اسی حرکت 20 منٹ تک مختلف قسم کی خواتین میرے پاس آتی رہیں اور مجھے مٹھائی کھلاتی رہیں، لیکن میرا دیور نہ تو اٹھ کر میرے پاس آیا نہ مجھ سے کوئی بات کی، بس سامنے بیٹھ کر ایک ٹک مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ 2 4 بار میری اس پر نظر پڑی تو میں نے اسے خود کو دیکھتے ہوئے ہی پایا۔ میں نے دل میں سوچا کہ بڑا ہی بے شرم لڑکا ہے، بڑی بابی کو تو ماں اور بڑی بہن جیسی ہوتی ہے، اسے ذرا شرم نہیں ہے، یہ کیسے سب کے سامنے بس مجھے ہی تکے جا رہا ہے۔ اب میں ماتھے پر بل ڈالے اسے گھورنے لگی تھی، لیکن عجیب پاگل تھا، بس مجھے دیکھتی جا رہا تھا اور مسکرائے جا رہا تھا۔ مجھے اس کے یوں مسکرانے پر غصہ آنے لگا تھا۔ بہرحال رسمیں ختم ہوئی اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا موڈ بہت خراب ہو چکا تھا۔ اس پر اعجاز بھی میرے کمرے میں دیر سے آئے تو میں بالکل بے تاثر سی بیٹھی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھے تو میں نے انہیں غصے سے دیکھا تھا۔ مجھے یوں برہم دیکھ کر کہنے لگے، کیا بات ہے روبینہ؟ پھر وہ سمجھے کہ شاید وہ کافی دیر سے کمرے میں آئے ہیں، اسی لیے میں ناراض ہونے لگی۔ میرے دوست آج میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ تم تو جانتی ہو ایسے موقع پر دوستوں کی اٹکیلیاں عروج پر ہوتی ہیں۔ بہرحال پھر اعجاز کی تعریف سن کر میرا موڈ بحال ہو گیا تھا۔ میں نے دیور کی بات کو اپنے شوہر کے سامنے دہرایا نہیں تھا کہ یہ سوچیں گے آتی ہی میرے بھائی کے بارے میں ایسی باتیں شروع کر دی ہیں۔ میرا شوہر اعجاز کا ایک ہی بھائی تھا، بس ایک چھوٹا بھائی تھا، حامد، والدین حیات نہ تھے۔ اس وقت میرا شوہر اور حامد تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو اعجاز کہنے لگے، آج کا ناشتہ میں بازار سے ہی لے آیا ہوں، لیکن دیکھو میرے گھر پر کوئی خواتین نہیں ہیں جو تمہاری ناز اٹھائے۔ وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے آج کی مہمان نوازی تو میں نے نبھا دی ہے، لیکن کل سے سب کچھ تمہیں ہی سنبھالنا پڑے گا۔ یہ بات میں پہلے سے جانتی تھی، اس لیے میں نے کوئی بھی اعتراض نہیں کیا۔ جیسے ہی میں ناشتہ کرنے کے لیے باہر آئی تو دسترخوان پر میرا دیور بیٹھا تھا۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گئی، اس نے مجھ سے سلام کیا، پھر مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ جب اعجاز دسترخوان کے پاس آئے تو میرے بجائے حامد کے پاس بیٹھ گئے، اس کی پلیٹ میں چنے ڈالے اور نان توڑ کر اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگے۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی، اور اس سے زیادہ حیرت مجھے یہ بھی ہوئی کہ حامد اب بھی سامنے بیٹھا مجھے ہی دیکھتے جا رہا تھا۔ اسے تو اپنے بھائی کا بھی لحاظ نہ تھا، اور غصہ بھی اعجاز پر بھی آنے لگا کہ وہ تو اسے ٹھوک سکتے تھے، اور پھر یہ بھی مجھے عجیب لگ رہا تھا کہ اعجاز اسے خود کیوں کھلا رہے ہیں۔ وہ 17 سال کا لڑکا تھا، کیا خود نہیں کھا سکتا تھا؟ میں نے کہا، اعجاز، حامد خود بھی کھا سکتا ہے، آپ اپنا ناشتہ کریں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے، روبینہ، حامد اندھا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ یہ سننا تھا کہ میرا نوالا ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ میں بڑی حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اچھا خاصا خوبصورت لڑکا تھا، اس کی آنکھیں بھی گرین کلر کی تھیں، بے حد خوبصورت تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں بڑا ہی دکھ اور افسوس ہوا تھا کہ اس کی آنکھوں میں نور نہیں تھا، وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، اور کل سے میں نہ جانے دل میں اسے کتنا برا بھلا کہہ چکی تھی۔ اعجاز کے چہرے پر رنجیدگی سی تھی، کہنے لگے کہ حامد بچپن سے ہی اندھا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ اس کا بہت علاج کروانے کی کوشش کی، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپریشن سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اعجاز کہنے لگے، اس کے سارے کام میں کرتا ہوں، لیکن اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر اس کے سارے کام کیا کرو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن مجھے بے حد افسوس ہوا یہ سن کر، ماشاء اللہ سے حامد دیکھنے میں کتنا خوبصورت ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ دیکھ بھی سکتا۔ میری بات پر حامد کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے، کہنے لگا، بابی، میری بڑی خواہش تھی کہ میں آپ کو دیکھتا، لیکن دیکھیے میری بدقسمتی، میری ایک ہی بابی ہے اور میں اسے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ کچھ دیر پہلے جو میرے دل میں حامد کے لیے نفرت کی جذبات تھے وہ اب ہمدردی میں بدل چکے تھے، لیکن میرے ہوش اس وقت اڑے جب اعجاز نے اپنی ڈیوٹی جوائن کی۔ جب وہ اپنے کام پر جانے لگے تو مجھ سے کہنے لگے کہ حامد کو کھانا بھی تم ہی ہاتھ سے کھلاؤ گے اور کپڑے بھی تم ہی پہناؤ گے۔ کھانے کا تو سن کر ٹھیک تھا، لیکن کپڑے، یہ سن کر تو میرا دماغ تھوڑا سا چکرایا تھا۔ میں نے کہا، اعجاز، یہ غیر مناسب سی بات ہے، میں کیسے اسے کپڑے بدلوا سکتی ہوں؟ کہنے لگے کہ چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھو اسے یار، اب میں آفس کے کام سنبھالوں یا اسے سنبھالوں، بہرحال تم خود مینج کر لینا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ میں بے حد پریشان تھی،
अभी ये सोच रही थी कि क्या करूं क्या नहीं, जब मुझे हामिद के कमरे से पुकारने की आवाज़ें आईं। वो बाबी बाबी कह के पुकार रहा था। मैं उसके कमरे में गई तो वो पैंट और बनियान पहने खड़ा था। कहने लगा कि ये शर्ट मुझे पकड़ा दे, न जाने बाई ने कहाँ रख दी है। पूरे बेड पर हाथ मार मार के देख चुका हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रही। इसकी शर्ट बेड के किनारे पर लटकी हुई थी। मैंने वो शर्ट उसे पकड़ा दी, उसने शर्ट पहन ली, लेकिन बटन वो उड़े टेढ़े बंद कर रहा था। मजबूरन मुझे ही आगे बढ़ना पड़ा। मैंने कहा, तुम छोड़ो, मैं तुम्हारे बटन बंद करके दे देती हूँ। मैंने उसकी शर्ट की बटन बंद किए तो वो खुश हो गया। कहने लगा, मेरे बाल भी बना दे। भाभी ने ड्रेसिंग से कंघा लिया और उसके बाल भी बना दिए। फिर कहने लगा, मुझे अपना हाथ दे। मैंने कहा, वो क्यों? कहने लगा, दे तो। मैंने डरते डरते उसे अपना हाथ उसे पकड़ा दिया था। ये सोच रही थी कि वो क्यों मेरा हाथ पकड़ना चाहता है। उसने हाथ अपने हाथों में लिया। कहने लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यह कहकर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। आपको देख तो नहीं सकता, लेकिन महसूस तो कर सकता हूँ, इसलिए आपका हाथ पकड़कर महसूस करना चाहता था कि भाभी कैसी होती है। मुझे तो माँ की मोहब्बत भी नसीब ना हुई। बहुत छोटा था जब मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, और वालिद अभी 2 साल पहले ही फौत हुए। जब तक मेरे वालिद जिंदा थे तो वही मुझे संभालते, लेकिन उसके बाद सारी जिम्मेदारी इजाज भाई पर डल गई, और शादी के बाद आपने भी चंद दिन अच्छे नहीं गुजारे कि मेरा बोझ आप पर पड़ गया। वो बड़ा अफसरदा सा ये कह रहा था। मैंने कहा, तुम किसी पर बोझ नहीं हो, और मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात पर वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, आप बहुत अच्छी हैं, मेरा इतना ख्याल रखती हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरे देवर हामिद की हरकतें कुछ अजीब सी होने लगी थीं। वो मुझसे बहुत ज्यादा बेतकल्लुफ सा होने लगा था। अब तो मुझे खुद पुकार के कहता, मुझे शर्ट पहना दे। मुझसे बटन सही से बंद नहीं होते। कभी कहता कि तौलिए से मेरा बाल खुश कर दें। यह काम तो वो खुद भी कर सकता था। मुझे तो लगा था कि बस एक देवर है और एक शोहर, मुझे तो घर में कोई काम ही ना होगा। लेकिन मैं तो इस हामिद की वजह से गुनचकर सी बन के रह गई थी। अभी किचन में बर्तन धो रही होती तो वो बाबी बाबी चिल्लाने लगता। मैं बागी दूड़ी उसके कमरे में जाती तो हंसने लगता। हाथ में मोबाइल पकड़ा होता। कहने लगता, मेरे साथ बैठ कर ये लतीफ़ा तो सुने जरा, कितना फनी है। वो देख तो नहीं सुन सकता था, लेकिन सुन सकता था, इसलिए मोबाइल पर किस्से कहानियां और लतीफ़े सुनना उसका शौक था। मैं कहती, तुम सुन रहे हो ना, खामोशी से सुनते रहो। अब मुझे ये बताओ कि मैं बर्तन धोऊं, खाना बनाऊं, या फिर मैं तुम्हारे साथ बैठकर लतीफ़े सुनूं। मैंने बड़े प्यार से उसे डांटा था और एहसास भी दिलाया था कि मुझ पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। वो मेरी बात सुनकर हंसने लगा। कहने लगा, मेरे पास बैठे और मेरे साथ लतीफ़े सुना करे, आपकी तबीयत भी खुश बाश हो जाएगी। काम क्या है, छोड़े काम को, काम भी कभी ख़त्म हुए हैं। मैं उसके बराबर में बैठ गई। मैंने कहा, अच्छा चलो ये बताओ, अब तुम्हें भूख लगेगी तो क्या खाओगे? वो हंसने लगा। कहने लगा, आपका भेजा खाऊंगा। मैं उठ के खड़ी हो गई। मैंने कहा, खबरदार जो अब तुमने मुझे आवाज़ दी, समझे ना, बस मुझे काम के वक्त भी बुलाया करो, मुझे अभी खाना बनाना है। एजाज मुझे बिरयानी का कह कर गए हैं, अब तुम्हें भी तो बिरयानी पसंद है ना, और तुम्हें क्या पता कि इतना वक्त लग जाता है बिरयानी बनाने में, ऊपर से इतनी गर्मी के किचन में खड़ा नहीं हुआ जा रहा। यह कहकर मैं बाहर चली गई। 3-4 घंटे लग गए थे मुझे किचन समेटते हुए। मैंने बिरयानी बनाई, ट्रैफल बनाया, कबाब बनाया। मैं बिल्कुल थक चुकी थी। बाहर आई तो घर गंदा पड़ा था। घर की सफाई की, फिर सोचा कि हामिद का कमरा भी लगे हाथ साफ कर दूं। लेकिन जैसे ही मैं हामिद के कमरे में दाखिल हुई, वो चीज़ों को टटोल टटोल कर अपना कमरा खुद साफ कर रहा था। उसके हाथ में एक कपड़ा भी पकड़ा था जिससे वह फर्नीचर साफ कर रहा था। ये देखकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं कर देती हूँ। मैंने उसके हाथ से कपड़ा छीना और कहा। कहने लगा, नहीं, आप थक जाएंगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि सारे काम बाई ने आपके सर में डाल दिए हैं। भाभी ऐसा करें कि मुझे बता दिया करें, छोटे मोटे काम जो मैं कर सकता हूँ मैं कर लिया करूँगा। वो बड़ी संजीदगी से और फिक्रमंदी से कह रहा था। मैंने कहा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बैठे रहो। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे पकड़कर बेड पर बिठा दिया और मोबाइल उसके हाथ में थमा दिया। मैंने कहा, तुम बस वीडियो सुना करो। मैंने उसे एक वीडियो लगा दी जिसमें लतीफ़े थे, लेकिन उसने तो मोबाइल के साथ साथ मेरा हाथ भी पकड़ लिया और मुझे अपने पास बिठा लिया। कहने लगा, यहाँ बैठो, आपने बहुत काम कर लिया, अब कुछ नहीं करेंगी। इसने मेरा हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ा था। मैंने कहा, हामिद ये क्या हरकत है, मेरा हाथ छोड़ो। शाम हो गई है और मुझे चाय भी बनानी है। तुम बताओ, चाय के साथ क्या खाओगे? तुम्हारे लिए कुछ फ्राई कर दूं? कहने लगा, कुछ नहीं खाना, मुझे आप अपने साथ किचन में लेकर जाएं, बस मुझे बताएं कि चाय कैसे बनाते हैं। मैंने कहा, तुम मेरी फिक्र छोड़ो। यह कहकर मैंने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाया और किचन में आ गई।
اس کے لیے چائے بنائی، شامی کباب بھی تلے، پھر اس کو چائے دی۔ کباب کھاتے ہوئے مسلسل میری تعریفیں کر رہا تھا۔ پھر ایک دن وہ ہوا کہ میرے ہوش اڑ کے آ گئے۔ مجھے صبح سے ہی بخار تھا، لیکن اعجاز کو میری کوئی پرواہ نہ تھی، بس مجھے بخار کی دوا دے کر چلے گئے۔ کہنے لگے کہ دیکھو تم بیمار مت پڑا کرو۔ میرا سارا گھر الٹ پڑ جاتا ہے، فٹافٹ سے بخار کی گولی کھا لینا اور کھانا گھر پر ہی بنانا۔ دوپہر کو بھی مجھے آفس کا بد ذائقہ کھانا کھانا پڑتا ہے، اور گھر آ کر میں بازار کا کھانا تو بالکل نہیں کھا سکتا۔ اس کے سامنے تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں کر دوں گی، لیکن بخار کی دوا کھانے کے باوجود میرا بخار کم نہیں ہو رہا تھا۔ شاید میرے گلے میں انفیکشن ہو گیا تھا، گلے میں بھی شدید درد تھی اور میرا بخار کم ہونے کے بجائے بڑھنے لگا۔ میں اپنے کمرے میں بے سود لیٹی ہوئی تھی جب کمرے میں دستک ہوئی اور پھر دروازہ کھولا۔ حامد میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو وہ اپنی اسٹک کی مدد سے چلتا ہوا میرے پاس آیا۔ بھابھی آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ نے ابھی تک میرا ناشتہ بھی نہیں بنایا۔ مجھے بہت شدید بھوک لگی ہے۔ میں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے بخار ہے۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا مجھ سے بالکل بھی اٹھا نہیں جا رہا، میں کیسے تمہارا ناشتہ بناؤں گی؟ وہ کہنے لگا کیا آپ نے بھی ناشتہ نہیں کیا؟ میں نے کہا کہ نہیں، میری ہمت نہیں ہے کہ میں اٹھ کے ناشتہ بناؤں۔ ایسا کرو تم اعجاز کو فون کر دو، اسے کہو کہ جلدی گھر آ جائے، مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ میری بات سن کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ سن کر میں یکدم بیڈ پر اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اپنے بخار کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے میں جلدی سے کمرے سے باہر آئی۔ چیخنے کی آوازیں کچن سے آ رہی تھی۔ جب میں کچن میں آئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کے کپڑوں پر آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے فٹافٹ سے سیان میں رسی پر ٹنگے تولیوں کو اتارا اور فٹافٹ اس سے حامد کی شرٹ پر لگی آگ بجھانے لگی، لیکن اس وقت تک اس کا پیٹ اور بازو جل چکا تھا۔ وہ چلائے جا رہا تھا۔ میں نے کہا تم کیا کرنے گئے تھے؟ کچن میں کہنے لگا میں آپ کے لیے چائے بنانے گیا تھا۔ وہ تڑپتے جا رہا تھا، روئے جا رہا تھا، کہنے لگا مجھے کیا پتا تھا کہ آگ لگ جائے گی۔ میں نے جلدی سے اعجاز کو فون کیا۔ حامد تو یوں تڑپ رہا تھا کہ جیسے اسے یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی ہو۔ اس کے پیٹ اور سینے کا گوشت تک جل گیا تھا، وہ تڑپی جا رہا تھا۔ اعجاز کو جب پتہ چلا تو وہ بھاگے دوڑے گھر آئے تھے۔ حامد کا پیٹ اور سینہ کافی حد تک جل چکا تھا، وہ روئے جا رہا تھا۔ اعجاز اسے ڈاکٹر پر لے گئے۔ میں گھر پر ہی تھی اور بے حد پریشان تھی کہ جب مجھے اعجاز کا فون آیا میں نے فوراً سے فون اٹھایا۔ میں نے پوچھا کہ حامد کیسا ہے؟ وہ کہنے لگے اس کا پیٹ اور سینہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اس کا خیال رکھا کرو۔ یہ کہہ کر اعجاز رونے لگے، کہنے لگے مجھے بہت فکر ہو رہی ہے، اس کی اس سے تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، وہ بری طرح سے چلائے جا رہا ہے۔ میں نے کہا مجھے بخار تھا، مجھے کیا معلوم کہ وہ کب کچن میں چلا گیا۔ آنسو تو میری بھی بہہ رہے تھے۔ اعجاز کہنے لگے کہ میں ہاسپٹل میں ہی رہوں گا، تم میرا انتظار مت کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ مجھے لگا کہ صبح تک حامد کو افاقہ ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، پھر گھر آ جائے گا، میں اس کا بہت خیال رکھوں گی، وہ چند ہی دنوں میں بلا چنگا ہو جائے گا۔ لیکن جو خبر مجھے صبح سننے کو ملی میرے ہوش اڑ کے آ گئے۔ اعجاز نے کہا کہ حامد ہم میں نہیں رہا۔ یہ سننا تھا کہ میں رونے لگی۔ میں نے کہا اعجاز یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو بس ذرا سی آگ ہی تو لگی تھی، اسے کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے مر سکتا ہے؟ میں روئے جا رہی تھی، رو تو اعجاز بھی رہے تھے۔ کہنے لگے آگ اس کے دل تک پہنچ چکی تھی، بہت کوشش کی ڈاکٹر کی وہ بچ جائے، لیکن اسے تکلیف سے ہی نہیں جا رہی تھی۔ پوری رات میرا بھائی درد سے تڑپتا رہا تھا، میرا ہاتھ پکڑے یہی کہتا رہا بھائی میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے جینا ہے، مجھے بچا لو۔ ابھی تو بہن جیسی بھابھی ملی ہے مجھے، لیکن وہ جا چکا تھا۔ یہ صدمہ ہم دونوں میاں بیوی کے لیے بہت ہی بڑا تھا۔ مجھے اکثر گھر میں حامد کی بھابھی بھابھی پکارنے کی آوازیں آتی تھیں۔ میں بھاگ کر جب اس کے کمرے میں جاتی تو خالی کمرہ دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتی۔ کبھی مجھے لگتا کہ وہ ہنس رہا ہے، کہہ رہا ہے بھابھی چھوڑیں، سارے کام میرے پاس آ کر بیٹھیں، میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں۔ چند ماہ بعد میں امید سی ہوئی تھی، اعجاز میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگے تھے، لیکن یہ پورا عرصہ بھی میں نے حامد کی یاد میں روتے گزارا تھا۔ وہ بالکل بے زر سا انسان تھا اور میرا بہت احساس کرتا تھا۔ میں خود کو کوس رہی تھی، کاش میں اٹھ ہی جاتی، ناشتہ بنا لیتی تو وہ یوں نہ جلتا۔ میرے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا۔ اعجاز بہت خوش تھے، کہنے لگے نام تم اپنی مرضی کا اس کا رکھو۔ میں نے کہا مجھے اس کا نام حامد رکھنا ہے۔ میری بات سن کر اعجاز کی آنکھیں بھی اب دیدہ ہوئی تھی۔ میں نے اس بچے کو سینے سے لگا لیا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسرا حامد دے دیا ہے، یہی اب ہمارے غموں کا مداوع کرے گا۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔